بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آج ہم سب سے پہلے تو خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی جنید اکبر صاحب بلا مقابلہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، طارق فضل چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے جنید اکبر صاحب کا نام تجویز کیا تھا، جس کی دیگر ممبران نے تائید کی۔ اس سے قبل پی ٹی آئی نے چیئرمین پی اے سی کے لیے شیخ وقاص اکرم صاحب کا نام فائنل کیا تھا۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جنید اکبر صاحب کو نامزد کیا تھا۔ عام انتخابات کے بعد حکومت کے قیام کو قریباً 1 سال ہونے والا ہے۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان اختلافات کے باعث عام عہدے پر تعیناتی میں اتنا وقت لگا۔ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس ممبر اسمبلی کا نام تجویز کیا جاتا، حکومت اس پر اعتراض عائد کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب کا یہ بیان کہ عمران خان صاحب نے انہیں اپنی وکالت سے نہیں ہٹایا، غلط ثابت ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس میں عمران خان صاحب کی خواہش پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ عدالت کے حکم نامے کے مطابق عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ اور عدالت کو آگاہ کر دیا کہ شیر افضل مروت ان کے وکیل نہیں، لہذا انہیں اڈیالہ جیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ گزشتہ روز میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ کو آگاہ کیا کہ شیر افضل مروت صاحب کو جیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے کیونکہ وہ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جمعرات کو عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے، انہیں واپس بھیج دیا گیا تھا۔ شیر افضل مروت صاحب جب اڈیالہ جیل پہنچے تو انتظامیہ کی جانب سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا گیا تھا کہ وہ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ہر معاملے پر اختلاف رائے ہوتا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ماننے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد انہیں شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب پر ایک بار پھر الزامات عائد کر کے نئے مسائل کھڑے کر دیے۔ جواب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو انہوں نے تبصرہ کیا تھا وہ پارٹی میں میری ساکھ کو نقصان پہنچانے والا تھا، اور اب بھی اگر ان کے اقدامات پر قابو نہ پایا گیا تو پی ٹی آئی تقسیم ہو جائے گی۔ وکالت کے حوالے سے خبریں شائع ہونے کے بعد جمعے کو شیر افضل مروت صاحب نے اعلان کیا کہ میڈیا نے ان سے متعلق خبر چلائی، اس لیے 15 دن تک میڈیا کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ عدالتی حکم نامے میں وکالت سے علیحدہ کیے جانے کے حوالے سے تذکرے کے بعد اب شیر افضل مروت صاحب کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو چکا ہے کہ میڈیا نے وہ خبر غلط چلائی تھی۔ حکم نامے میں واضح کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل انتظامیہ اور عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ شیر افضل مروت میرا وکیل نہیں، اسے جیل داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد
ایک اور یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر ذوالقرنین سکندر، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مشہور ٹک ٹاکر ذوالقرنین سکندر صاحب کو حالیہ دنوں میں ایک غیر متوقع واقعہ کا سامنا کرنا پڑا جب وہ اپنے قریبی دوست کی شادی میں شرکت کے دوران گرفتار ہو گئے۔ تقریب کے دوران بغیر کسی واضح وجہ کے پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا اور 7 سے 8 گھنٹوں تک زیر حراست رکھا۔ اس واقعہ نے ذوالقرنین کے اہل خانہ اور دوستوں کو شدید پریشان کیا۔ ذوالقرنین سکندر صاحب نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اس واقعہ پر شدید مایوسی اور غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اس ملک میں کچھ بھی ممکن ہے۔ مجھے ان افراد کا علم نہیں ہے جو مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے خلاف ایک جعلی FIR درج کرائی گئی ہے اور میں جلد ہی اس معاملے پر تفصیل سے بات کروں گا۔ ذوالقرنین صاحب نے اپنی ایک ویڈیو میں واقعے کی تفصیلات بھی شیئر کی ہیں اور سکرین شاٹ کے ذریعے تحریری معلومات بھی فراہم کی ہیں۔ ٹک ٹاکر کے چاہنے والے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی مشہور یوٹیوبر رجب بٹ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور عدالت نے گزشتہ روز انہیں بھی سزا سنائی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم آتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ججز کمیٹی کو خط لکھ دیا جس میں انہوں نے بینچ میں جسٹس جمال مدوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی شمولیت پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط میں لکھا کہ 23 نومبر کو جوڈیشل کمیشن اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اپنے چیمبر میں کمیٹی کا غیر رسمی اجلاس بلایا۔ اجلاس میں تجویز دی کہ سینیارٹی کے اعتبار سے 5 رکنی بینچ انٹرا کورٹ اپیل پر بنایا جائے۔ تجویز دی گئی تھی کہ بینچ میں ان ججز کو شامل نہ کیا جائے جو کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ خط میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا وہ 4 رکنی بینچ بنانا پسند کریں گے۔ رات 9:33 پر میرے سیکرٹری کا واٹس ایپ میسج آیا۔ سیکرٹری نے مجھ سے 6 رکنی بینچ کی منظوری کا پوچھا۔ میں نے سیکرٹری کو بتایا کہ مجھے اس پر اعتراض ہے، صبح جواب دوں گا۔ رات 10:28 پر سیکرٹری نے بتایا کہ 6 رکنی بینچ بن گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سیکرٹری نے بتایا کہ روسٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ میرا بینچ پر 2 ممبران کی حد تک اعتراض ہے۔ بینچز اختیارات کا کیس ہم سے واپس لینے کا فیصلہ دونوں کمیٹیوں نے کیا۔ کمیٹیوں میں شامل ججز کے فیصلے پر ہی سوالات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کمیٹی میں شامل ارکان اپنے کیے پر خود جج نہیں بن سکتے۔ میرے اعتراضات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل سمیر کھوسہ صاحب کے ذریعے سپریم کورٹ میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی جس میں ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔
درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خدوخال کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جزو ہے اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف ہے۔ تحریک انصاف نے اپنی درخواست میں 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک قائم جوڈیشل کمیشن کو ججز کی تعیناتی سے روکنے کی بھی استدعا کی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اس سے قبل سپریم کورٹ میں 15 درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ تو یہ تھی خبریں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔